بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کی پرورش کرتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ بڑے ہو کر میرا سہارا بنیں گے، یا یہ کہ یہ بہت زیادہ ان سے امیدیں وابستہ کرنا اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کرنا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، یہ بنیں گے، یہ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بجائے آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو قدرت نے، خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر، ایک انسان کو پرورش کر کے بڑا کرنے کی، تو اس کو آپ اچھی طرح سے نبھا دیں. اور میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹیشنز ایک بوجھ ہوتا ہے جو بچوں کے اوپر ہم لاد دیتے ہیں. یہ توقعات جو ہوتی ہیں ہماری، ان کا بوجھ ہوتا ہے بچوں کے سروں کے اوپر کہ ان کو یہ بننا ہے، ان کو یہ پڑھنا ہے، ان کو یہ کرنا ہے. تو وہ ساری زندگی اپنے والدین کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں. اور دوسری چیز ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے جس عمر میں ہوتے ہیں اور جس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ جو ان کا ہوتا ہے، وہ کیسے پیرنٹس کی پرابلمس کو، ان کے دکھ کو، ان کی قربانیوں کو جو وہ دے چکے، ان کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس راستے سے نہیں گزرے، انہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی، وہ کبھی ماں باپ نہیں بنے. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات کو اور ہماری سچویشن کو سمجھیں، بچے سمجھیں کہ ہم نے ان کو کتنی مشکل سے پالا ہے. وہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی بچہ نہیں پالا، ان کو نہیں معلوم کہ پرابلمس کیا ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے سمجھیں کہ ہم کوئی اگر سنگل پیرنٹ ہے تو اس کی تنہائی کیسی ہے، اور وہ کتنا انسیکیور ہے، یا کتنی اس نے اپنے اوپر جبر کیا ہے، اور کہاں کہاں کن راستوں سے گزرا یا گزری. تو یہ ایکسپیکٹیشن بھی بہت بھاری بوجھ ہے، اور بچے نہیں سمجھ سکتے. بچے اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی ساری چیزوں کو، ساری قربانیوں کو، محنتوں کو سمجھ سکے. اور ہمیں یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ان سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سمجھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے 99.9% گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور بچوں میں یعنی کہ ایک گیپ ہو جاتا ہے، اور جنریشن گیپ جس کو کہتے ہیں، اور ایک عجیب سی کھچاؤ کی اور تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے، بچوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہم سے زبردستی کچھ چیزیں بنواتے ہیں. مثلاً ایک بچے نے مجھ سے ایک بات شیئر کی کہ وہ ہرگز ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، اس کو اس پیشے سے کسی وجہ سے کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس کو بہت زیادہ چڑ تھی، اور وہ ایک رائٹر بننا چاہتا تھا، وہ ڈرامہ لکھنا چاہتا تھا، اور وہ بہت اچھی میوزک کمپوز کرنا چاہتا تھا. تو اور اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، پلس یہ کہ وہ بہت ساری چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنا جانتا تھا اچھی طرح، یعنی بولنا بھی جانتا تھا. تو اس کا خیال تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کوئی کام کرے، یا آرٹ کی فیلڈ میں آئے، یا فلم ٹی وی ایکٹنگ کرے، یا لکھے، کچھ ڈرامے لکھے، کچھ فلمیں بنائے. لیکن اس کی امی نے اس کو کہا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا. اور یہ چیز اتنی بڑھ گئی کہ والدہ اس نوبت پہ آ گئی کہ انہوں نے کہا اگر تم نے میڈیکل نہیں پڑھا تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ خاندان میں سارے بچے جو ہے وہ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، اور ایک بڑی کمپٹیشن کی فضا ہے. تو اس قسم کے میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہت ساری باتیں میں سنتی ہوں، اسٹوریز. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اور ہم، یعنی میں بھی ایک ماں ہوں، تو ہم اپنی خواہشات کا بوجھ اپنے بچوں پر نہ ڈالیں. یعنی یہ نہ سوچیں کہ اس کو یہ بننا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا رجحان کہاں ہے. تو یہ تو ایک کیریئر کے حوالے سے بات ہو گئی، لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جتنی کم ہوں گی آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ، اتنا اچھا آپ کا اور بچوں کا ریلیشن ہوگا. بچے فری ہوں گے، آزاد ہوں گے، اور وہ آپ سے ہر طرح کی بات ڈسکس کریں گے. ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس میں ایکسیپٹنس ہے، تو وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنی بات تھوپنے کے عادی ہو جائیں گے تو بچہ آپ سے اپنی بات، اپنے مسائل، اپنے ایشوز شیئر کرنا چھوڑ دے گا. اس کو صرف یہ لگے گا کہ جو میرے ماں باپ نے کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، مجھے وہی کرنا ہے. تو وہ ایک پپٹ کی طرح اپنا رول پلے کرے گا.
تو یہ ٹاپک بہت سینسٹیو ہے، بہت بڑا ہے، اس کو میں نے اچانک سے چھیڑ دیا آپ کے سامنے. بہت سارے بچوں کا میں نے ان سے انٹرویوز کیے، بات کی. ایک زمانے میں جب میں باہر میں کام کرتی تھی تو چائلڈ ڈے جو تھا ہمارا چلڈرن ڈے، اس کے اوپر مزدور بچوں سے میں نے بات کی. تو بہت سارے بچے ایسے تھے اس میں جو بڑے بیچارے وکٹم تھے، جن کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی تھیں، جن کے ساتھ بہت زیادہ ان کو مارا پیٹا بھی گیا اور دوسری طرح سے بھی ان کو ابیوز کیا گیا. تو ان بچوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے اس چیز کو ڈسکس کیا یا کوشش کی کرنے کی، لیکن ان کی طرف سے اتنا سخت جواب آتا ہے کہ ان کا سمجھنا اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مزدوری نہیں کرنا چاہتا، وہ کام نہیں کرنا چاہتا، وہ مدرسے نہیں جانا چاہتا، وہ اسکول نہیں جانا چاہتا، اور اس لیے وہ ایک اتنی بھیانک کہانی سنا رہا ہے. تو یہاں سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. اور یہ ایک ٹاپک جو میں نے آج آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس میں بہت ساری ویڈیوز بن سکتی ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں جو بہت دردناک ہیں. تو جب بھی آپ کا بچہ آپ سے کچھ شیئر کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ سارے کام چھوڑ کے اس سے پوچھیں کہ ہاں بتاؤ کیا. اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے تنہائی میں بات کرے تو آپ اس کو پورا موقع دیجیے. دیکھیے یہ بہت خطرناک ٹاپک ہے، کیونکہ بچہ کھل کر ایک دم بات نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح بات کروں، کہیں امی ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ابو یہ نہ سمجھیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا یہ کہ کچھ اور ریئیکٹ کریں اور میرے ہی اوپر الزام لگ جائے الٹا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو بچہ جھجکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایسا ماحول دیں، آپ اس کو اتنا کانفیڈنس دیں، آپ اس کو اتنا مان دیں، آپ اس کو اتنا اعتماد دیں کہ تم سچ بول رہے ہو. آپ کو اگر ڈاؤٹ بھی ہے، خدا نہ کرے، اپنے بچے پر کہ وہ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیشن کریں اس کی، اور اس کو جانچنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی کوشش کریں. لیکن بچے سے یہ نہ کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. بچے سے کہیں دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اعتماد تم پر، سب سے زیادہ اعتبار تم پر، تم جو بولو گے وہ سچ ہوگا، تو تم بالکل مت گھبراؤ، میں تمہاری طرف ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب آپ اس کو کانفیڈنس دیں گے، اس کو یہ بتائیں گے کہ وہ آپ کی نظر میں وہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے، وہ اچھا بچہ ہے، تب وہ اپنی بات آپ کو بتائے گا کہ مجھے فلاں شخص سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، فلاں شخص مجھے اس طرح سے ابیوز کر رہا ہے، فلاں شخص. تو آپ اس پہ ایکشن لیں گے. آپ کہیں گے نہیں فضول باتیں نہیں کرو، ایسے نہیں ہوتا، وہ ماسٹر صاحب ہیں، وہ قاری صاحب ہیں، وہ انکل ہیں، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کام، وہ آپ اگر موٹر میکینک ہے تو وہ سکھا رہا ہے، وہ مارے گا، وہ ڈانٹے گا، کوئی بات نہیں. نہیں، ایسا نہیں. آپ کو اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. آپ کو 3 وقت کا صرف کھانا نہیں دینا اس کو، آپ کو اس کی نفسیاتی اور جذباتی اور تمام جو جسمانی کیفیات ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے، اور ان کا علاج کرنا چاہیے، ان کا حل تلاش کرنا چاہیے. جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں، جتنے بھی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور تو آپ بچے کو اس ماحول سے ہٹا لیجیے. آپ بچے کو بتائیے. ہر باپ اور ہر ماں اپنے بچے کو بتا سکتی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے پاس ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس کو بتائیے کہ بیٹا ایسے برے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ آپ کو اس طرح سے استعمال کریں گے، یوز کریں گے، آپ کو اس طرح سے خدا نہ کرے برباد کر دیں گے. تو جب کبھی ایسا کوئی شخص آگے بڑھے، وہ بچہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اس بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ امی مجھے بتا چکی ہیں یا ابو مجھے بتا چکے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جو بہت زیادہ چھپانا ہوتا ہے نا، پردے ڈھکو، نہیں بولو، خاموش رہو، یہ خراب بات ہے. وہ خراب بات وہ اپنے اندر رکھ لے گا، اور معاشرے میں جب باہر نکلے گا تو وہ خراب بات ایک ایکسپیرینس بن جائے گا اس کے لیے. وہ خراب بات تو ہو رہی ہے اس کے ساتھ، تو کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. اور سب سے بڑی بات، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں لازمی بتائیں. آپ اس کو بتائیں کہ لوگوں کی پہچان کیا ہے. آپ اس کو بھیڑیوں کے اور درندوں کے ماحول میں ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیتے کہ جاؤ اب جو تمہارا ہو، بن جو چاہے کرو، یا جو دوسرے چاہے وہ تمہارے ساتھ کرے. یہ جو ایک رویہ ہے
بہت زیادہ یہ ناگوار ہے، بہت خراب ہے، بہت مجرمانہ رویہ ہے پیرنٹس کا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بات سمجھائیں، اس کو بہت بڑا لیکچر نہ دیں یا ڈرا نہ دیں کہ وہ بالکل خوف زدہ ہو جائے۔ ہمیں بچوں کو ڈرانا نہیں ہے، لیکن ہمیں بچوں کو بتانا ضرور ہے کہ باہر اچھے لوگ بھی ہیں اور باہر برے لوگ بھی ہیں۔ اچھے لوگ جب آپ سے بات کریں تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، اچھی طرح جواب دیں، لیکن اگر کوئی برا شخص ہے، وہ بری نیت سے آ رہا ہے، تو تمہیں حق ہے کہ تم پوری طرح اس کو برا کہو، گالی بھی دینا ہے تو دو، بھاگنا ہے تو بھاگو، کوئی چیز مارنی ہے تو مارو، اور بچوں کو سکھائیں یہ ساری باتیں۔ میں نے اپنے بچوں کو ضرور سکھایا تھا، بتایا تھا، کیونکہ میں اکیلی تھی، سنگل پیرنٹ تھی، تو مجھے بہت ان چیزوں کا خوف تھا، اور میں جرنلزم میں تھی تو میں بدترین کہانیاں اور قصے روزانہ سنتی تھی، دیکھتی تھی، تو میں وہ ڈرنے والی ماں نہیں تھی، لیکن میں نے ان کو شعور دیا تھا۔ تو میرے بچے مجھ سے ڈسکس کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو جہاں بھی ہوا میں نے وہاں سے بچے کو موو کرایا، جو بن پڑا ان کی شکایت کی، ان سے جھگڑا کیا، یہ کیا۔ لیکن اب تو حالات 20 سال پہلے کی بنسبت بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے ہیں، تو بچوں کے پوری اویئرنیس دینا، پوری آگاہی دینا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو خود کچھ معلومات کم ہے تو آپ معلومات حاصل کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے ذرائع سے بات کریں، کچھ ایسے لوگوں سے جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں۔ اگر آپ خود پڑھے لکھے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں، تو جو آپ کے پاس آئے آپ اس کو بتائیے۔ آپ گھر میں کام کرنے والی جو ماسی آتی ہے، جو آپ کا ڈرائیور ہے، نوکر ہے، یا جو کام کرنے والا مرد ہے، عورت ہے، آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح بتائیے، سمجھائیے، اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، نالج کم ہے، تو آپ نالج حاصل کریں۔ آپ کسی کیا کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ صاحب ایسا ہوتا ہے، میں کیا کروں، میں بچے کو کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو پروٹیکٹ کرنا، جو بچے اغوا ہو جاتے ہیں وہ بھولے بھالے معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی سکھایا ہے کہ بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ بڑا کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ہر بڑا اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، وہ ہاتھ پکڑ لے اور لے جائے آپ کو۔ آپ کے امی نے کہا تھا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ تو جب آپ اس کو اعتماد دیں گے اور پہچان کرائیں گے کھوٹے کھڑے کی، آپ مثال دے کے سمجھائیں گے، آپ اس کو ٹچ کر کے بتائیے کہ یہ گڈ ٹچ ہے اور ایک بیڈ ٹچ ہوتا ہے جو بہت خراب ہوتا ہے، جو آپ کو ناگوار گزرے، جو آپ کے ذہن میں ایک عجیب سی خطرے کی گھنٹی بجا دے، تو آپ بھاگو وہاں سے۔ آپ کو اخلاق برتنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بچوں پر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ نہ ڈالیں، اور ان کو دنیا میں، معاشرے میں جینے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو معلومات ہیں، وہ لازمی آپ دیں۔ اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اصرار ہوگا تو میں اس ٹاپک پہ اور بہت ساری ویڈیوز بنا سکتی ہوں، تاکہ آپ کو اویئرنیس زیادہ مزید ہو سکے کہ کس طرح سے بچوں سے بات کی جاتی ہے۔ اور بچوں کو کیریئر میں اور ان کو کسی بھی چیز کے انتخاب میں کھلی چھوٹ دیجیے۔ آپ ان کو ان کے اندر سے نکالیے کہ جو ان کی اصل پرسنالٹی ہے، جو اصل شخصیت ہے، وہ آپ کے اوپر منکشف ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس پہ کھلتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچوئل اس کی پوزیشن، اس کی شخصیت، اس کے اٹھنا بیٹھنا، خیالات کیا ہیں۔ ان کے سامنے وہ ایک بہت گڈ بچہ یا ایک اچھا انسان ہونے کو وہ ایکٹ کرتا ہے، ایک ایکٹنگ میں ہوتا ہے بچہ، لیکن جب وہ دوستوں میں جاتا ہے تو بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ ماؤں کے پاس، کچھ والدین کے پاس جب شکایت آتی ہے کسی چیز کی، تو وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا بچہ تو ایسا کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے بچہ اداکاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچے کو اعتماد نہیں دیا کہ وہ پوری طرح سے جیے ان کے سامنے جیسا کہ وہ ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس کی پرسنالٹی میں بہت بڑا یہ ایک لوپ آ جاتا ہے، ایک اس کے اندر دوگلا پن آ جاتا ہے، ایک منافقت آ جاتی ہے کہ اس کے کئی چہرے بن جاتے ہیں بچپن سے، اور یہ بہت بڑا ظاہر ہے کہ گناہ بھی ہے اور بری بھی چیز ہے۔ آپ بچے کو اس کی اوریجنل شکل میں جہاں جیسا وہ ہے ویسا ایکسیپٹ کریں، اس کو بہت اچھا بچہ بنانے کی کوشش نہ کریں جیسا وہ ہے، مگر اس کو میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بن جائے یا وہ اچھے کام کرے، تو آپ خود ویسا بن کے اس کو دکھائیے۔
تھوڑی سی تراش خراش کرنی چاہیے والدین کو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو بے نتھا بیل بنا دیں، لیکن بہت زیادہ تراش خراش کی چکر میں اور اس کوشش میں بچے ہمارے جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. زبردستی کرنے سے وہ کسی طرف کے بھی نہیں رہتے. زبردستی ان کو اگر مدرسے بھیجا جائے گا، زبردستی ان کو کسی اور کام میں لگایا جائے گا تو وہ اپنا بیسٹ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے اندر ایک عجیب طرح کی بغاوت اور غصہ پلتا ہے کہ اچھا میں بتاؤں گا آپ کو. پھر وہ سب کچھ بھلا کے جس راستے پہ جانا چاہتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے. تو بہتر یہ کہ وہ بچپن سے اسی راستے پہ جائے اور آپ اس کو گائیڈ کرتے رہیں. تو جناب ٹاپک بہت بڑا ہے، ویڈیو پھر بہت بڑی ہو جائے گی، پھر لوگ کہیں گے 40 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو میں اس کو اینڈ کرتی ہوں. پھر نیکسٹ ویڈیو میں اگر اس ٹاپک پہ مزید ضرورت ہوگی، کچھ نئی باتیں سامنے آئیں گی آپ کے کامنٹ سے، تو میں ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں. ٹھیک ہے، ریئیکشن اور اپنا کامنٹس اور اپنے تاثرات ضرور دیا کریں، بتایا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں. خاص طور پر ان گھروں میں جہاں بچے موجود ہیں ان کو یہ ویڈیو پہنچانا آپ کا کام ہے. اوکے، تھینک یو.